الحمدللہ نحمدہ یا من ترنمت بثنائہ وکل لسان وتغنت بتہلیلہ انادل الکیان الصلاۃ والسلام علی حبیب الرحمن اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب انتہائی ذوق کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس ذہن میں رکھ کے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مزار اقدس پہ ایک فرشتے کی ڈیوٹی ہے جو پورے جہان سے دروشی پڑھنے والوں کا وہاں پہ پیغام پہنچاتا ہے۔ میں کوئی خطیب نہیں ہوں، ایک طالب علم ہوں آپ جیسا، یہ عزیز ہے، اس کی محبت ہے، اس نے حکم فرمایا میں آ گیا۔ خطیبانہ انداز میرا نہیں ہے، میرے کچھ خطیب احباب تشریف فرمائے ہیں حضرات، میں سبق سنانے کے لیے بیٹھا ہوں، درد دل ہے وہ آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں کہ ہم بتاتے ہیں آپ سنتے ہیں، ہم بھی یہاں سے اس سے نیچے سے نہیں اوپر سے بتا دیتے ہیں۔ آپ نے بھی کہا کہ ہمارے کانوں کو سوراخ ہے، ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا، کوئی فائدہ نہیں، یہ سارے دکھلاوے کی باتیں ہیں۔ برادران ذی وقار، یہ تمام لوگوں نے سن رکھا ہے کہ وہ فرشتہ مزار اقدس پہ موجود ہے، پوری دنیا کے لوگوں کو وہ جانتا ہے، ان کا پیغام پہنچاتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں کا پوتا، فلاں علاقے کا رہنے والا وہ آپ پہ درود و سلام بھیج رہا ہے۔ اور کچھ خوش نصیب وہ ہیں جن کا درود و سلام میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود سماعت فرماتے ہیں اور پھر تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ تو اس یقین کے ساتھ کہ ہم گناہ گار ہیں، یہ گندی زبان ہے، ہزار بار بشویم دہان ز مشک و گلاب، ہزار بار بشویم دہان ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی۔ میں ہزار بار اپنے اس گندے منہ کو عطر، خوشبو اور عنبر کے ساتھ دھو ڈالوں، کہاں وہ، کہاں ہم گناہ گار۔ ابھی اس زبان، گندی زبان سے آپ کا اس میں پاک آئے، ہزار درجے کی گستاخی ہے۔ آئینہ نیست دل کی دہت جا باہر کسیرا، یا رسول اللہ آئینہ نیست دل کی دہت جا باہر کسیرا، این پارہ حقیق بنا میں تو کندہ شد، یہ شیشے کا ٹکڑا نہیں ہے، جو بھی منہ اٹھا کے ہے اس کو جگہ مل جائے۔ میرے کریم اس پہ تو آپ کا اس میں پاک لکھا ہے۔ بس یہ یقین رکھ کے اپنی آنکھوں کو بند کر کے گنبد خضرا کا تصور کر کے حضور کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا قائد الغر المحجلین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا عالم ما کان و ما یکون۔ برادران ذی وقار، کچھ چہرے شناسا ہیں، نام تو نہیں بتا سکتا، اللہ تعالیٰ تمام کو سلامت رکھے، میرے مسلک کے سرپرست تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سائے تادیر ہمارے سروں پہ قائم رکھے۔ یہ ہماری پنیری ہے، یہ ابھی پہلی سیڑھی پہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بختوں کو سواللہ کرے۔ میرے مالک
ان کے گھر میں برکتیں نازل کرے، ان کے والدین پہ کرم فرمائے۔ یہ ایک سبق کے طور پہ ابتداءً عرض کر رہا ہوں، جب بھی وقت ملے، جب بھی کوئی ٹائم ہو حضور کی بارگاہ میں سلام محبت پیش کرنے کا، جب بھی کوئی وقت میسر ہو اپنے خالی دامن مالک کی بارگاہ میں پھیلانے کا، تو دو چیزیں ضرور مانگا کرو رب کائنات سے، دو چیزیں۔ یہ یوں سمجھیں کہ اس وقت بالخصوص ہم اہل سنت والجماعت پہ میرا اپنا نظریہ ہے، فتوے نہ لگانا، مجھے فتووں سے ڈر لگتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم پہ یہ واجب ہے، مالک سے ملک پاکستان کی بقا مانگا کرو، اور اپنے مالک سے اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی بھیک مانگا کرو۔ ماشاءاللہ۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ جس دن وہ ہو گیا پھر بارے نیارے ہو جائیں گے۔ برادران ذی وقار، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہ شہزادے حضور کی گود میں کھیلنے والے، حضور کے شانوں پہ سواری کرنے والے، میرے کریم فرماتے ہیں جوانی کے اندر وہ جنتی جوانوں کے سردار، ہم ان کی شان میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور سچی بات کہہ رہا ہوں، میں نے پہلے کہا نا خطیب نہیں ہوں، خطیب بانا انداز بھی الفاظ بھی میرے پاس نہیں ہیں، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہم تو صرف ان کی تعریف کر کے اپنے گناہوں کو سنوار رہے ہیں، ہم تو ان کی تعریف کر کے اپنے مقدر کو سنوارے ہیں۔ شاید ہو سکتا ہے کل حوض کوثر پہ پہنچے نا تو وہاں کرم ہو جائے۔ میں نے اگلے دن دربار شریف پہ وہاں پہ عرس پاک کا پروگرام تھا، تو دوستوں نے کہا کہ بندے بڑے تھوڑے ہیں جی، باہر ڈھول ڈھمکا ہے، وہاں پہ لوگ بڑے اکٹھے ہو گئے۔ تو میں نے دو باتیں عرض کیں۔ میں نے کہا کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا نا آگ میں، تو کسی نے دیکھا ابابیل بڑی تیزی سے بھاگتا ہوا جا رہا تھا، اسے کسی نے روکا، کہتے کہاں چلا ہے؟ وہ کہتا ہے تجھے نہیں پتہ چلا اللہ کے خلیل کو آگ میں ڈال دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں تو کیا کرے گا، تو کہاں جا رہا ہے؟ کہتا ہے تو دیکھ میں اپنی چونچ میں پانی لے کے جا رہا ہوں، اپنے پنجوں میں پانی لے کے جا رہا ہوں، میں اس آگ کو بجھا کے رکھ دوں گا۔ وہ کہتا ہے تو اپنی جان تو دیکھ، اپنی حیثیت تو دیکھ، کہاں اتنا بڑا آگ کا لاؤ۔ وہ کہتا ہے یہ نہ دیکھ کہ میری طاقت کیا، طاقت اس نے دینی ہے، یہ دیکھ میرا خلوص کتنا ہے، یہ دیکھ میرا خلیل کے ساتھ محبت کتنی ہے۔ بس یہی ذہن میں رکھنا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، صرف اتنا کہ کل مالک کائنات جب دو قطاریں بنائے نا، کہ یزید کو علیہ السلام کہنے والے، یزید کو شہزادہ کہنے والے اس طرف ہو جاؤ، اور میرے حسین کے نام پہ آنسو بہانے والے اس طرف ہو جاؤ۔ مگرمچھ کے آنسو نہیں، درد بھرے آنسو جو دل کی گہرائیوں سے نکلتے ہیں، جو ہائے حسین نہیں واہ حسین کہتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ ہمارا یہ نظریہ ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے قلم توڑ کے رکھ دیا، ساری تعریفیں اس میں ہیں، شاہ بھی حسین، بادشاہ بھی حسین، دین بھی حسین، دین کی پناہ بھی حسین، سر دیا ہاتھ نہ دیا یزید کے ہاتھ میں، حقا کے بنا لا الہ است حسین، جہاں تک کہ لا الہ کی بنیاد حسین ہے۔ اور دوسری جو میں نے بات عرض کی نا، صرف اپنے حوصلوں کو قائم رکھنے کے لیے، دکھ اور درد یہ ہے کہ ہم لوگ دعوت تک محدود رہ گئے، کردار نہیں ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارے کی قرآن ہو کر۔ آج پوری دنیا پہ یزیدیت کا راج ہے، حسینیت کو دبا کے رکھ دیا گیا، پوری دنیا میں امت مسلمہ کے خلاف دائرہ تنگ کر دیا گیا۔ آپ نے کیا کیا؟ میں نے کیا کیا؟ ہمارا کردار کیا ہے؟ ہم نے اس میں کیا حصہ ڈالا؟ ہم تو یہی کہتے ہیں یورپ میں بڑا امن ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یورپ میں بڑا انصاف ہے۔ ارے وہ تمہارا چرا کے لے گیا۔ میرے مرشد حضور سیدی ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ
آپ تفسیر ضیاء القرآن کے بعد آپ نے سیرت ضیاء نبی شریف لکھی، اس کی ایک جلد کے اندر آپ نے مستشرقین کے اعتراضات کا جواب دیا۔ مستشرقین کا ایک گروہ ہے جو ادھر نہیں، یورپ کے اندر وہ لوگ موجود ہیں، وہ اسلام پہ عقلی اعتراض کرتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے تحریری، یہ حدیث پاک ہے معاذ اللہ، یہ حذیف ہے، یہ جھوٹی ہے، یہ ہے فلاں قول ایسے ہے، نہیں، ان کا کتاب سے کوئی تعلق نہیں، وہ عقل سے اعتراض کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ سال میں 1 مہینہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ معاذ اللہ ان کا اعتراض ہے کیا تمہارا خدا بھوکا ہو جاتا ہے؟ کیا تمہارے خدا کے پاس رزق نہیں ہوتا؟ تم قربانی کے دن آتا ہے ایک دن ہی سارے جانور کیوں ذبح کر دیتے ہو؟ ان 3 دنوں میں کیوں کرتے ہو؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مہینے میں ایک شہر کی ڈیوٹی لگ جائے، ایک صوبے کی ڈیوٹی لگ جائے، ایک ملک کی ڈیوٹی لگ جائے، دوسرے مہینے دوسرے کی، تاکہ سارے سال چلتا رہے؟ یہ ان کی عقل ہے۔ اب انہیں کہو کہ نہیں، ہمارا فرمان جو ہے وہاں سے جو چلا وہ یہ ہے، ان کو نہیں مانتے، انہیں عقل سے سمجھانا پڑتا ہے۔ تو آپ ان کے اعتراضات کے جواب سننے کے لیے گئے نا انگلینڈ کے اندر، یہ بچوں کو خاموش کرائیں گی، بس 2-4 منٹ ہیں، حاضری لگوانی ہے میں نے۔ وہاں انگلینڈ کے اندر ایک بہت بڑی لائبریری ہے، دنیا جہان کی کتابیں موجود ہیں۔ آپ نے اس کے قریب ایک ہوٹل میں کمرہ لیا، ایک بندہ ساتھ انہوں نے دے دیا لائبریری والوں نے کہ جناب یہ کتابیں فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، فلاں فلاں۔ آپ فرماتے ہیں میں جب وہاں پہ گیا نا، میں نے دیکھا ایک اونچی جگہ پہ چھوٹا سا بڑا خوبصورت ڈبہ بنا ہوا ہے، اس ڈبے کے اندر بڑا خوبصورت ایک کتاب کا نسخہ موجود ہے، سنہری ورق لگتے ہیں، اور بڑا انہوں نے احتیاط کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ اوپر رکھا ہے۔ میں نے اس سے سوال کیا یہ کون سی کتاب ہے جسے تم نے اتنا مرتبہ دیا؟ وہ کہتے تو نہیں جانتا؟ آپ نے فرمایا مجھے کیا پتا، میں تو پہلی دفعہ اس لائبریری میں آیا۔ وہ کہتا ہے یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کا یہ سارا نچوڑ موجود ہے، دنیا کی سب سے بڑی لائبریری، وہ کہتا ہے اس کتاب کا نچوڑ یہ ساری کتابیں ہیں۔ تو اس نے کہا وہ کون سی کتاب ہے؟ اٹھاؤ جی۔ اس نے کہا یہ قرآن مقدس ہے۔ جوان بچی گھر سے رخصت کرتے ہیں، اس کے سر پہ قرآن کا سایہ، 15-20 سال ہمارے پاس رہی، ہم نے قرآن نہیں سکھایا، ہم نے نہیں بتایا قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن پڑھے گی تو خدا کی سمجھ آئے گی، قرآن پڑھے گی مصطفیٰ کا مقام سمجھ آئے گا، قرآن پڑھے گی ماں کا مقام سمجھ آئے گا، قرآن پڑھے گی باپ کی قدر آئے گی۔ ہم نے وہ نہیں سکھایا، جاتے ہوئے سر پہ سایہ کر دیا، رخصت کر دیا۔ رخصت کرنے کے بعد اب دوسرا کام یہ ہوتا ہے جب کوئی بندہ مر گیا، مرنے کے بعد اس کے سرانے رکھا، ارے بابا 70 سال گزار گیا، بابا 80 سال گزار گیا، اس نے قرآن کو کھول کے معاذ اللہ نہیں دیکھا، اسے تو پتہ ہی نہیں ہے، اور آپ نے کیا کیا؟ مرتے وقت ہم مانتے ہیں پھر بھی اس کی برکت ہے، لیکن یہ نہ کرو، قرآن کے ساتھ انصاف کرو، اپنے مذہب کے ساتھ انصاف کرو۔ آج پوری دنیا میں تمہیں نچوڑ کے ایک طرف کر دیا گیا۔ ارے لوگوں جس وقت اسپین پہ حملہ ہوا تھا، کبھی تاریخ کو بھی پڑھا کرو، اس وقت کیا ہوا؟ اسپین، غرناطہ، یہ سارے علاقے کئی مہینے تک تمہارے دجلہ کا پانی سیاہ ہو کے بہتا رہا۔ کبھی تاریخ کے اوراق کو کھول کے دیکھو کیا ہوا۔ وہ کہتے ہیں کلمی نسخے تھے، تمہارے بزرگوں نے جو علم صفحہ کرتاس پہ بکھیرا تھا انہوں نے اسے درجہ برد کر دیا۔ اتنا علم تھا کہ کئی مہینے تک وہاں سے پانی سیاہ ہو کے بہتا رہا۔ برادران ذی وقار، پانی کیوں بہتا رہا؟ تمہارا علم ضائع ہو گیا، تمہاری تاریخ برباد ہو گئی، تمہارا تو کٹیا بٹیا لٹ گیا۔ ارے برادران ذی وقار، آج کبھی ان سے جا کے پوچھو، وہ ہاتھ ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو چند بچی کچی کتابیں لائے ان کو لا کے دنیا پہ حکمرانی کر رہے ہیں۔ ارے تم نے کیا کیا؟ تم نے قرآن سے کیا اخذ کیا؟ تمہیں تو ابھی تک یہ بھی نہ پتا چلا حق پہ یزید تھا یا کہ حسین تھا۔ آج اس 1400 سال کے بعد آج بھی تم یزید کو علیہ السلام کہتے ہو، آج بھی تمہیں حضور کا نور نظر سامنے نہیں آتا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنخرجنه حیاتا طیبہ انا اردنا الامانۃ علی السماوات۔ جب رب نے آسمانوں سے اس امانت کو پیش کیا تھا، امانت کیا تھی؟ کیا روپے کی بوریاں تھی؟ کیا کوٹھی تھی؟ کیا کوئی بنگلے تھے؟ کیا کوئی گاڑیاں تھیں؟ نہیں نہیں، عشق الہی کی امانت تھی۔ جب عشق الہی آتا ہے پھر اسے معصوم علی اصغر نظر نہیں آتا۔ جب عشق الہی آتا ہے، یہاں پہ لوگ باتیں کرتے ہیں، میں نے ابتداءً عرض کیا نا کہ میں خطیب نہیں ہوں، میں تو ایک طالب علم ہوں، دل کی بات کہنے آیا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں پانی بند کر دیا گیا، کھانا بند کر دیا گیا، کھانے کا ذکر کم کرتے ہیں جو کھانے کے بغیر وقت چلتا ہے۔ کون کہتا ہے پانی بند ہوا تھا؟
ارے شہزادوں نے پانی کو پسند نہیں کیا تھا. اگر اسماعیل کے لیے وہاں پہ خوراک کی ضرورت پڑتی ہے، ماں کی گود میں موجود ہے، اسماعیل صفا مروہ کی چوٹیوں پہ ایڑیاں رگڑتا ہے، زمزم کا کنواں نکلتا ہے، ایسا چشمہ نکلتا ہے. میرے کریم فرماتے ہیں خدا بھلا کرے ہاجرہ کا جس نے پانی کو کہا تھا زم زم پانی رک جا رک جا، اگر یہ نہ کہتی تو وادی کو ڈبو کے رکھ دیتا. ارے وہاں تو ابراہیم کی اولاد تھی، یہ میرے حضور کی اولاد ہے. خدا کی قسم ایک لمحے کے لیے اگر ضرورت ہوتی تو پانی ان کے قدموں میں آ جاتا. یہ جو آپ نے سنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، میں ٹچ دینا چاہتا ہوں، صرف ہلکی سی صرف بات سمجھانا، بات سب بتائیں. میرا مدعا آپ سمجھ گئے میں کہنا کیا چاہتا ہوں. ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے. باتیں ساری آپ نے سنی ہیں. میں ادھر شہر میں تھا تو ایک دن ایک بابا جی آ گیا محرم میں، وہ کہتے ہیں یار تنگ آ گیا مولوی سے. کیوں؟ ہر سال ایک ہی بات کربلا کے حوالے سے کرتے ہیں، ہر سال ایک ہی واقعہ سناتے ہیں. تو ویسے پیار تھا ان سے، میں نے کہا یار اگلے سال انشاءاللہ زندگی رہی نا تو میں بتاؤں گا کہ ایئرپورٹ پہ آپ کتنے بجے پہنچے تھے، کس فلائٹ پہ گئے تھے. کہتے ہیں یہ تو اس وقت نہیں تھے. میں نے کہا وہی باتیں ہیں یار، انداز اپنا اپنا ہے. حضور میں سبق پڑھنے کے لیے آیا ہوں، اپنے عزیز بچوں کو صرف بتانے کے لیے آیا ہوں کہ ہم نے حسینیت کو اپنانا ہے. اور دنیا میں امت مسلمہ کو الگ کیوں کیا گیا، یزیدیت کو ہمیشہ پروان کیوں چڑھایا جا رہا ہے؟ کیوں؟ قصور ہمارا ہے، غلطیاں ہماری ہیں. ہم نے وہ سبق چھوڑ دیا. رب نے فرمایا کہ میں نے آسمانوں سے جب اعلان فرمایا انا اردنا الامانۃ علی السماوات، میں نے امانت کو آسمانوں پہ پیش کیا. کتنے بڑا آسمان ہے، ایک دوسرا تیسرا 5 7 والارض زمین پہ. اور بزرگ لکھتے ہیں کہ آسمانوں سے مراد آسمان اور آسمان کی ساری مخلوق، اور زمین سے مراد زمین اور زمین کی ساری مخلوق. 18,000 مخلوق ہے کم و بیش. والجبال ہمالیہ کیٹو بڑے بڑے پہاڑ، فابین یحملنها واشفقن منها، ہاتھ جوڑ کے ہٹ گئے. مالک یہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اگر اس امانت کے قریب گئے تو پھٹ جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. وَعَمَلَ الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان نے اٹھایا. اور مالک فرماتا ہے جاہل ایسے پتہ ہی نہیں ہے. یہ محبت کا انداز ہے میرے مالک کا. برادران ذی وقار، وہ عشق الہی کی امانت جب پھڑکی نا اندر تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں نے اعتراض کیا پانی بند ہوا. لوگوں نے کہا جناب حج کے دن ہے چلے گئے. کبھی تاریخ اٹھا کے دیکھو، میرے امام نے 25 حج پیدل کیے تھے، اور آپ مدینہ طیبہ میں آپ نے احرام باندھا ہوا تھا. تو اس وقت ایک بندہ آ کے ملا کہ جناب یہاں پہ حج کے اور حاجیوں کے لباس میں، کیونکہ ہماری صفوں میں ہوتا ہے ایسے، ہم بیچ تو جاتے ہیں نا، جو لوگ چھپائے گئے ہیں جو آپ پہ وار کر کے آپ کو شہید کر دیں گے. آپ نے فرمایا میں یہاں چھپ کے نہیں مرنا چاہتا، میں میدان میں جا کے اللہ کا اعلان، اس کے کلمے کا اعلان بلند کر کے اس کے بعد جانا چاہتا ہوں. آپ وہاں سے نکلے. اور دوسرا یہ کوفے والوں کی خط، وہ ساری باتیں آپ نے سنی ہیں. حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا وہ سارا معاملہ. برادران ذی وقار، یہ ایک مشیت تھی. اگر یہ نہیں تھا تو پتہ تو تمام کو تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی، تمام کو پتا تھا. کیا کسی ایک نے بھی کہا کہ میرے مالک اس امتحان سے بچانا؟ نہیں، صبر کی بات ہے. اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے صبر کر کے سارا کچھ بتا دیا کہ مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، اور حقیقت کیا ہے، حقیقت ہونی کیا چاہیے تھی. برادران ذی وقار، اگر آپ کا یہ کردار نہ ہوتا تو آج ہمارا تو بہانہ تھا. نمازیں ویسے نہیں پڑھتے، ہم تو کہتے جناب دیکھو یہ ہوا، ہم تو بہت آسانی سے نکل جاتے. لیکن نہیں میرے دوستو، ایسے نہیں. اپنے آپ کو بدلو، اپنی کیفیت کو بدلو. وہ کم از کم وہ جو ابابیل تھا نا، وہ تو بن جاؤ نا، زیادہ نہیں، وہ تو بن جاؤ نا. صاف ظاہر ہے ہم حسین تو نہیں بن سکتے، لیکن اس کے نوکر تو بن سکتے ہیں نا. صاف ظاہر ہے کربلا کا میدان، پھر نماز اثر، وہ تو نہیں کر سکتے، لیکن یہ تو نہ کرو نا کہ آپ حسین کے نام پہ لنگر پکاتے ہو، لنگر کھاتے ہو، اور نماز کے وقت چھٹی ہو جاتی ہے. قرآن پڑھنے پڑھانے کی بات آتی ہے، اس میں بھی شامل، آپ بھی شامل. پڑھنے والے کیا کر رہے ہیں، پڑھانے والے کیا رہے ہیں. مدارس میں کیا ہوتا ہے، مساجد میں کیا ہوتا ہے. آپ نے مسجدوں کو ویران کر دیا. کون ہے اس کا مجرم؟ آپ نے، درد بری کہانی ہے حضور والا، درد بری. انگریز جب آیا نا،
آخری تمہارا بادشاہ بہادر شاہ ظفر، اس کو جب لے کے مال سے قید خانے تک گئے تو شاید کسی نے زندگی بھر اتنی گالیاں نہ دیکھی جتنی بدبخت نے انہوں نے اس وقت اس بہادر شاہ ظفر کو گالیاں دی، جتنے تھپڑ اور مکے اور لاتوں ماری۔ اور آپ کو اس بات کا علم ہے کہ صبح ناشتے میں بہادر شاہ ظفر کے ساتھ جو تمہارا بادشاہ تھا آخری فرما روا، جس سے ان بدبختوں نے حکومت کو چھینا تھا، اس وقت اس کے ساتھ کیا ہوا؟ ناشتے میں اس کے بیٹے، اس کے بھانجے، اس کے بھتیجے، اس کے پوتے، اس کے نواسے، ان کے سروں کا ایک ٹرک بھر کے اس کے سامنے پیش کیا تھا۔ اور برادران ذی وقار، تمہارے قائدین کو جب انہوں نے چن چن کے مارا، اس وقت کون تھا جو نوجوانوں کو اٹھا رہا تھا؟ کون تھا جو عشق مصطفیٰ کا سبق دے رہا تھا؟ کون تھا جو غیرت ایمانی اور غیرت جو قومی اس کا سبق پڑھا رہا تھا؟ کون تھا جو دھرتی ماں کا سبق ہمیں یاد کرا رہا تھا؟ برادران ذی وقار، نوجوانوں کی نسل اٹھی، یہ انگریز ایک شاطر قوم ہے۔ اس نے سوچا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ تو محراب و منبر سے آواز آتی ہے، وہ جو گودڑی پوش بیٹھا ہے نا، وہ جو صف نشین ہے، وہ جو مصلی نشین ہے مسجد کے کونے میں، وہ ان بچوں کو قرآن کے ساتھ ساتھ نظریہ بھی پڑھاتا ہے، عشق مصطفیٰ بھی سکھاتا ہے، مسجد کا احترام بتانے کے ساتھ اسے ماں کا مقام بتاتا ہے، اسے باپ کا مقام بتاتا ہے۔ برادران ذی وقار، اسے یزید کے بارے میں بتاتا ہے، اسے امام علی مقام کے بارے میں بتاتا ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ مولوی، اس کی اتنی جرت۔ اس نے مولوی کے ساتھ وہ ہاتھ کیا اور اس میں بھی شامل ہو گیا، آپ بھی شامل ہو گئے۔ گراؤں جو ہے نا گاؤں کے علاقہ، وہاں جاؤ اب بھی چلتا ہے، شادی بیاہ کے موقع میں ایک لسٹ ہوتی ہے، یہ کمی ہے، کمیوں کی رقمیں بنتی ہیں۔ مثال کے طور پہ موچی ہے، اس کو 100 روپیہ، نائی اس کو 200 روپیہ، مثال دے رہا ہوں۔ وہاں پہ دھوبی کو 10 روپے۔ جب یہ سارے چلتے ہیں تو اس لسٹ میں ایک نام مولوی کا بھی ہوتا ہے، محلے کی مسجد کا بھی ہوتا ہے، اس مولوی کو بھی 100 روپیہ دیا جائے۔ کیوں؟ اس کے بعد جناب ختم ہوتا ہے۔ معاذ اللہ میری باتوں سے ناراض نہ ہونا، میں نے ابتداً کہا تھا میں درد دل لے کے آیا ہوں۔ میرے عزیز نے کہا کہ وہ ایک سائڈ پہ جگہ ہے، میں دست بستہ اپنے دوستوں سے اجازت لے کے، مجھے سبق آتا ہوتا ہے تھوڑا بہت، آپ ہر مہینے پروگرام رکھو، درس قرآن 10-20 منٹ کا رکھو، میں حاضر ہوں۔ میرے آنے کی آپ نے ٹینشن نہیں لینی ہے، نہ میرے کھانے کی، نہ میرے کو آنے جانے کا، میرا کوئی پیٹرول نہیں لگتا، یہ دوست ہے اس کا یہ موٹر سائیکل ہوتا ہے، میں آ جاتا ہوں، آپ نے ٹینشن نہیں لینی ہے۔ لیکن پڑھو، کچھ بنو، کم از کم مرنا ہے، جب مر جائیں اس وقت جب یہ اعلان ہو مسجد کے مینارے میں کہ فلاں کا بیٹا نہ رہا، اتنے بجے اس کا جنازہ ہوگا، اس وقت جب تمہاری ماں رو رہی ہو، تمہاری بہن، تمہاری بیٹی، تمہارے بھائی رو رہے ہو، تمہارے کانوں سے یہ آواز ٹکرائے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اور تو سکون سے آ جا، ہم تیرے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اور کیا خبر تیری دکان پہ تیرے نام کا کفن کا ٹکڑا پہنچ چکا ہو، کیا خبر تیرے دکان پہ تیرے آخری غسل کی ٹکیا پہنچ چکی ہو، کل کس کا اعلان ہوا تھا، صبح کیا خبر اس مسجد میں آپ کا اعلان ہوتا ہے یا میرا اعلان ہوتا ہے، اس سے پہلے سمجھ جاؤ۔ برادران ذی وقار، اس بدبخت نے مولوی کا کردار گھٹانے کے لیے بندہ مر گیا، مجھے یہ تو بتاؤ، وہ جو مر گیا اس کے جو کفن، اس وقت کفن سے پہلے پھٹے پہ کپڑے اتارے، توجہ سے یاد، آپ تو اسے ہاتھ لگانا بھی گوارا نہیں کرتے، سارے لوگ، وہ اٹھا کے مسجد کے مولوی کو کیوں دیتے ہو؟ ایک گز کا کپڑے کا ٹکڑا جو مسلح بناتے ہو وہاں مولوی کے لیے، وہ مولوی کو کیوں دیتے ہو؟ اس نے کیا کرنا ہے اس کا؟ اور معذرت کے ساتھ میری قوم کے لوگ، میری اس جماعت کے لوگ، وہ بھی اٹھا کے لے کے آ جاتے ہیں، خواہ آ کے مسجد میں پڑھا ہی رہے۔ یہ اس انگریز کا سبق تھا کہ مولوی کے کردار کو کم کرو تاکہ اس کی بات سننے کے لیے کوئی تیار نہ ہو۔ ابھی یہاں پہ تھیٹر کا اعلان کرو، ابھی کتے کی لڑائی کا اعلان کرو، نہ جانے لوگ کہاں کہاں سے بھاگ کے آ جائیں گے۔ ارے لوگ حسین کے نام پہ نہیں آتے، کتوں کی لڑائی کے نام پہ جاتے ہو، ڈوب مرنے کا مقام ہے، اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو، آؤ مرنے سے پہلے کچھ تو کر لو، آؤ اپنے آپ کو بدل دو۔ برادران ذی وقار، یہ چھوٹا سا اس میں درمیان میں سبق تھا۔ جب سے گھر میں پڑھنے کا رواج آیا، ہماری مسجدیں ویران ہو گئی اور کتنی قباحتیں نکل رہی ہیں، آپ بھی جانتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ آگے جن کا دھندا ہی یہی ہے، کیا کرتے ہیں؟ کہ میں ٹیوشن پڑھاتا ہوں، گھروں میں کیا کچھ ہوتا ہے میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ جب بچہ مسجد میں نہیں آئے گا، اسے مسجد کا مقام ہی نہیں پتہ ہوگا، اور مولوی صاحب بھی خوش ہیں، بچے نہیں پڑھانا پڑتے، 2-4 گھر ہیں وہاں پہ جا کے، یہ ہماری بے عزتی ہے،
آپ کی بھی اور میری بھی۔ مسجدیں ویران ہو گئی، درس ختم ہو گیا، جب سے مسجد میں بچوں نے پڑھنا چھوڑ دیا، مولوی کا کردار ختم ہو گیا، امام کا کردار ختم ہو گیا، خطیب کا کردار ختم ہو گیا۔ ہم صرف اس خطیب کو سنتے ہیں، پتہ چلتا ہے اس نے 50,000 روپے لیا ہے۔ ہم صرف اس خطیب کو سنتے ہیں جو بڑے بڑے ببانگے دوہل تابع کرتا ہے، بڑے بڑے اعلانات کرتا ہے۔ برادران ذی وقار، میں سبق سنانے کے لیے آیا، وہ میں نے سنا کے جانا ہے۔ برادران ذی وقار، میں آخری وقت مرنے کے بعد جزید نہیں، امام کی لائن میں کھڑے ہونے کے لیے آیا ہوں۔ برادران ذی وقار، آؤ بدلو، مسجدوں کو آباد کرو۔ جب مسجد میں بچہ پڑھنے کے لیے آئے گا، اسے مسجد میں نماز کا پتہ چلے گا، اسے اذان کا پتہ چلے گا، اسے مولوی صاحب کے کردار کا پتہ چلے گا۔ جب آپ بھی مولوی کی عزت نہیں کرتے، کیا کرتے ہیں؟ 5 منٹ کے لیے مولوی صاحب آگے، باقی ساری زندگی پیچھے لگا رکھے۔ آؤ اسلام کو مذاق نہ بناؤ، آؤ اسلام کا تمسخر نہ اڑاؤ، آؤ اپنے آپ کو سیدھا کرو۔ انا اردنا الامانۃ، یہ امانت ہمارے پاس بھی آئی ہے، یہ حضرت انسان نے اٹھائی ہے۔ انسان میں آپ بھی ہیں، انسان میں میں بھی ہوں۔ اگر آپ سنور جائیں تو صرف 2 چیزیں کر لو، صرف 2 چیزیں، باقی لمبی چوڑی نہیں۔ اپنی نظر میں حجاب پیدا کرو، اپنی نماز کی پابندی کرو، اپنے محلے کی مسجد کو آباد کرو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ آج تذلیل، آج ہر پاس سے، ہر طرف، ہر کونے سے ہمیں جوتے پڑتے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں ان جوتوں سے بچانے کے لیے، ہمیں اس ذلت سے بچانے کے لیے، انہوں بڑے سارے رستے تھے۔ یزید نے جو کیا وہ آپ بھی جانتے ہیں۔ صرف اتنی بات، مجبور نہ سمجھنا میرے امام کو، مجبور نہ سمجھنا میرے قائد کو، مجبور نہ سمجھنا ہم اہل سنت کے دلوں کی دھڑکن کو۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت یزید کے دربار میں گیا نا، اس وقت اس نے ڈرامہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، وقت ہو گیا ہے، بس آخری بات۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری 1-2 شرطیں ہیں۔ پہلی تو یہ کہ میرے ساتھ مستورات ہیں، ہمیں باعزت مدینہ طیبہ میں پہنچا دیا جائے۔ دوسری شرط یہ ہے قاتلان حسین کو میرے حوالے کیا جائے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ مجھے دمشق کی مسجد میں خطبہ دینے کی اجازت دی جائے۔ برادران ذی وقار، قاتلان حسین کی باری میں تو چونکہ وقت ہو گیا، وہ ڈنڈی مار گئے، دوسری 2 کی حامی بھری۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی جامع مسجد، لوگوں کا جمع غفیر، وہاں پہ آنسو بہانے والے بھی بہت زیادہ وہاں پہ موجود ہیں۔ جس وقت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا نا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، آپ اسے وظیفہ بناؤ، آپ پڑھا کرو۔ امت مسلمہ بڑے امتحان میں ہے، بزرگوں کی قربانیاں ضائع ہوتی چلی جا رہی ہیں، پڑھا کرو۔ حضور کا تصور کر کے، آپ کے گنبد خضرا کو سامنے رکھ کے آپ پڑھا کرو، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بار غم مغرق خذ جدی ساحل لنا اشکالنا۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ ہمارے حالات پہ کرم کیجیے۔ یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اے اللہ کے حبیب ہماری گزارشات کو سماعت فرمائیں۔ اننی فی بار غم مغرق، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ میں دکھوں کے سمندر کے اندر غرق ہو چکا، خذ جدی ساحل لنا اشکالنا، میرے ہاتھ کو پکڑیے، مجھے کنارے تک پہنچائیے۔ اس وقت لوگوں کے بکاٹے نکل گئے۔ علی کا پوتا ہو، حسین کی اولاد ہو، بیان کرے لوگ نہ سنیں، یہ ہو سکتا ہے۔ برادران ذی وقار، جب لوگوں کے حالات بدلے نا، اس وقت یزید نے فوری طور پہ مؤذن کو اشارہ کیا کہ فوری طور پہ اذان پڑھو تاکہ نماز پڑھیں، یہ لوگ ابھی بدل جائیں گے، کیونکہ وہاں پہ کوفہ اور دمشق یہ تو موجود تھا۔ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ ممبر شریف پہ تشریف فرما تھے نا، تو ایک بندہ سامنے آیا، وہ دھاڑے مار کے رونے لگ گیا، کہتے ہیں بڑا ظلم ہوا، آپ کے خاندان کو ان لوگوں نے برباد کر دیا، بڑا دکھ ہوا، بڑا جیو۔ آپ کہتے ہیں بابا بیٹھ جا، رونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی جگہ پہ بیٹھو، یہ امتحان تھا، آپ کا اپنا امتحان تھا، ہمارا اپنا امتحان تھا، ہمیں مجبور نہ سمجھنا۔ میرے امام بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، مرخ یہ بات کہتا ہے آپ نے ایک جھٹکا مارا، زنجیر ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ آپ کہتے ہیں کون کہتا ہے فاطمہ کی اولاد ہو اور وہ مجبور نہیں ہے، یہ امتحان تھا۔ اللہ
سی وقار رب سے ہمیشہ حقیقت مانگا کرو، کبھی کوشش کرو زیادہ نہیں، ایک سجدہ ہو جائے. یہ روز کرتے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں. بابے کہندے نا ویلے تو ایک بھی بڑا تو کوڑیاں ٹکرا بن دیاں، ٹکرا نہیں، ایک سجدہ رب سے مانگ لو. کبھی میرے مالک توفیق دے، ایک سجدہ کر لو جس سجدے کو تو پسند کر لے اور مالک کرم فرمائے گا. برادران سی وقار حضور کا عشق مانگا کرو، ملک کے پاکستان کی بقا مانگا کرو. اللہ تعالی ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا مالک ہماری اس نوجوان نسل پہ کرم فرمائے. وقت کی تنگ دامانی چونکہ لیٹ ہو گئے آتے ہوئے، اب آپ نے اپنی اپنی جگہوں میں نماز بھی پڑھانا ہوگی. اللہ تعالی ہمیں حسینیت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات جو میں نے ابتدان کہی تھی نا، جس ذہن میں رکھنا کبھی تعداد کی طرف نہ جایا کرو. یہ ہے تو المیہ ہمارے لیے کہ بڑے چار ہوتے ہیں، یہ بچے آ جاتے ہیں، پتہ نہیں یہ بھی کیسے آتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی مسجدوں میں آنے کی توفیق عطا کرے. یہ مسجدیں بھی سوال کریں گی، یہ صفیں بھی کل سوال کریں گی. اتنی قیمتی صف بچھا دی، نماز والا کوئی نہیں ہے. مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی ہے، 100 برس میں نوازی بن نہ سکا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرا مالک ذوالجلال ہمیں عشق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت سے ملامت فرمائے. ہمیں حضور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علیہ